العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں اللہ بخش فاروقی. آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل. ہم یہاں سیکھ رہے ہیں آسان دین کورس اور اس کا حصہ سوم ہے، اور آج اس کا 10واں لیکچر ہے نماز کے واجبات کے حوالے سے. وہ چیزیں جو نماز میں ضروری ہیں، فرض تو نہیں ہیں مگر یہ ضروری ہیں. اگر ایک چیز بھی ان میں سے رہ جائے، اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کے واجبات. تو نماز کے واجبات جو ہیں وہ 13 ہیں. سب سے پہلا جو واجب ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ. نفل ہے یا فرض ہے، سنت ہے یا وتر ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت واجب ہے. اور اس کے بعد ہے سورت ملانا. قرآن پاک میں سے 3 آیات چھوٹی یا 1 آیت بڑی، تو یہ سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. اس طرح فرض کی پہلی 2 رکعات میں قرات ہوگی، فرض کی آخری 2 رکعت میں قرات نہیں ہوگی، اس میں صرف سورت فاتحہ پڑھیں گے. جبکہ نفل، وتر، سنتیں، باقی سب نمازوں کی ہر رکعت میں قرات ہوگی. صرف فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں قرات ہے، باقی میں نہیں ہے. اس کے بعد ہے قومہ. چوتھا جو واجب ہے وہ قومہ ہے. قومہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم رکوع کر لیتے ہیں، رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں. بعض لوگ اس قومہ کو چھوڑ دیتے ہیں، عادت بن چکی ہوتی ہے، رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، رکوع سے تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا قومہ رہ جاتا ہے. تو اس قومے کو یوں ادا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جسم کی حرکت رک جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد وہ سجدے میں چلا جائے. اس کے بعد ہے جلسہ. جب ہم ایک سجدہ ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. یہ درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو یہ جلسہ کرنا بھی واجب ہے. اس کے بعد ہے تشہد، التحیات پڑھنا. دوسرے قعدے میں یعنی 2 رکعتوں کے بعد، 4 رکعت نماز ہے تو اس کے بعد، تو یہ قعدہ میں بیٹھ کے جو ہے ہم قعدہ اول ہے یا قعدہ دوسرا ہے. دوسرا قعدہ کیونکہ فرض ہے جو ہم نے سیکھا ہے، پہلا قعدہ واجب ہے، تو اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے. عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے اور اپنے فعل سے کیونکہ باہر آنا ہے تو اس کے لیے لفظ سلام کہنا، جیسے عام رائج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ لفظ سلام جو ہے یہ واجب ہے. اس طرح ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، تو یہ آہستہ قرات کرنا واجب ہے. اگر کوئی بلند آواز سے پڑھے گا تو واجب ترک ہو جائے گا. تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے؟ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا ہے. رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، جلسہ ہے، قومہ ہے. نماز کی جتنی بھی حالتیں ہیں سب کو تسلی سے ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہاں رکنا ہے. اس کے بعد ہے دعا اور تکبیر قنوت. یہ جو قنوت ہم پڑھتے ہیں عشاء کے وتر میں، اس کے لیے دعا پڑھنا اور تکبیر کہنا. یہ اللہ اکبر ہم کر کے نماز میں ہی ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا قنوت پڑھتے ہیں، تو وہ تکبیر بھی واجب ہے اور دعا بھی واجب ہے. عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم تکبیریں کہتے ہیں 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ جو یہ تکبیریں اس طرح کہی جاتی ہیں، تو اس کو جو ہے واجبات میں شامل کیا گیا ہے، یہ واجب ہے. جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، یہ آخری امام صاحب کے لیے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں وہ بلند آواز کے ساتھ قرات کریں گے. اور کوئی انفرادی نماز پڑھتا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، تو وہ تو اس میں بلند آواز سے نہیں قرات کر سکے گا. تو یہ امام کے لیے ہے کہ جہری نمازیں ہیں، جس طرح کہ فجر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، جمعہ ہے، عیدین ہیں، نماز تراویح ہے، ان میں بلند آواز سے جو ہے
قرات کرے گا۔ یہ نماز کے واجبات ہیں، ان میں سے بھولے سے اگر ایک بھی رہ گیا تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔